بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر کا کانوں میں پہنچنا تھا کہ قیامت آ گئی۔ سنتے ہی صحابہ کرام کے ہوش اڑ گئے، تمام مدینہ میں تہلکہ پڑ گیا۔ جو اس جائے گداز واقعوں کو سنتا تھا ششد و حیران رہ جاتا تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ ایک سکتہ کے عالم میں تھے، دیوار سے پشت لگائے بیٹھے تھے، شدت غم کی وجہ سے بات تک نہیں کر سکتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا یہ حال تھا کہ زاروں قطار روتے تھے، روتے روتے بے ہوش ہو گئے۔ حضرت عائشہ صدیقہ اور ازواج مطہرات پر جو صدمہ اور الم کا پہاڑ گرا اس کا پوچھنا ہی کیا۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ بھی پریشانی میں سخت بے حواس تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی پریشانی اور حیرانی سب ہی سے بڑی ہوئی تھی۔ وہ تلوار کھینچ کر کھڑے ہو گئے اور بآواز بلند یہ کہنے لگے کہ منافقین کا گمان ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم انتقال کر گئے۔ آپ ہرگز نہیں مرے، بلکہ آپ تو اپنے پروردگار کے پاس گئے ہیں، جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر خدا تعالی کے پاس گئے اور پھر واپس آ گئے۔ خدا کی قسم آپ بھی اسی طرح ضرور واپس آئیں گے اور منافقوں کا قلہ کما کریں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جوش میں تھے، تلوار نیام سے نکالے ہوئے تھے۔ کسی کی مجال نہ تھی کہ یہ کہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ وصال کے وقت موجود نہ تھے۔ دوشنبہ کی صبح کو جب دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکون ہے تو عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ کو اب سکون ہے، اگر آپ کی اجازت ہو تو دوسری بیوی کے گھر جاؤں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، اجازت ہے۔ حضرت صدیق اکبر آپ سے اجازت لے کر گھر چلے گئے، جو مدینہ سے ایک کوس کے فاصلے پر تھا۔ حضرت صدیق اکبر تو صبح صبح گھر چلے گئے اور زوال کے وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق کو جب اس جائے گداز حادثہ کی خبر پہنچی تو فوراً گھوڑے پر سوار ہو کر مدینہ منورہ پہنچ گئے۔ مسجد نبوی کے دروازے پر گھوڑے سے اترے اور حزین و مکی حجر مبارکہ کی طرف بڑھے اور عائشہ صدیقہ سے اجازت لے کر اندر داخل ہوئے۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بستر مبارک پر تھے اور تمام ازواج مطہرات آپ کے ارد گرد بیٹھی ہوئی تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق کی آمد کی وجہ سے سوائے عائشہ صدیقہ کے سب ازواج مطہرات نے منہ ڈھک لیا اور پردہ کر لیا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور سے چادر کو ہٹا لیا اور پیشانی مبارک پر بوسہ دیا اور روئے اور یہ کہا، واہ نبیہ، واہ خلیلہ، یعنی اے میرے دوست، اے میرے پیغمبر، اور کہا کہ میرے ماں باپ آپ پر فدا ہو۔ خدا کی قسم اللہ تعالیٰ آپ کو 2 مرتبہ موت کا مزہ، جو موت آپ کے لیے لکھی گئی تھی وہ آ چکی ہے۔ یہ کہہ کر حجر شریف سے باہر آئے، دیکھا کہ عمر رضی اللہ عنہ جوش میں بھرے ہوئے ہیں۔ حضرت صدیق اکبر نے کہا کہ اے عمر، کیا تو نے اللہ تعالیٰ کا یہ قول نہیں سنا؟ بے شک اے پیغمبر، آپ کو بھی مرنا ہے اور ان کو بھی مرنا ہے، اور ہم نے تم سے پہلے کسی آدمی کے لیے دنیا میں ہمیشگی نہ بنائی۔ اب تمام لوگ حضرت عمر کو چھوڑ کر صدیق اکبر کے پاس جمع ہو گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق منبر نبوی کی جانب بڑھے اور بآواز بلند لوگوں سے کہا کہ خاموش ہو کر بیٹھ جائے۔ سب لوگ بیٹھ گئے۔ اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق نے ایک طویل خطبہ دیا جس کے 2-3 جملے یہ ہے، اما بعد، جو شخص تم میں سے اللہ کی عبادت کرتا تھا سو جان لے کہ تحقیق اللہ زندہ ہے اور اس پر موت نہیں آ سکتی، اور اگر بالفرض کوئی شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا تو جان لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے، اور نہیں ہے محمد مگر اللہ کے ایک رسول ہے، جن سے پہلے اور بھی بہت سے رسول گزر چکے ہیں۔ سو اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو جائے یا آپ شہید ہو جائے تو کیا تم دین اسلام سے واپس ہو جاؤ گے؟ اور جو شخص دین اسلام سے واپس ہوگا تو وہ اللہ کو ذرا برابر بھی نقصان نہیں پہنچائے گا،
اور اللہ عنقریب شکر گزاروں کو انعام دے گا۔ حضرت صدیق اکبر کا ان آیات کی تلاوت کرنا تھا کہ یک لخت حیرت کا عالم دور ہو گیا اور غفلت کا پردہ آنکھوں سے اٹھ گیا، اور سب کو یقین ہو گیا کہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا ہے۔ اس وقت حالت یہ تھی کہ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ لوگوں نے اس سے پہلے یہ آیت سنی ہی نہیں تھی، جسے دیکھو وہ انہی آیتوں کی تلاوت کر رہا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میری حالت بھی یہی ہوئی کہ گویا میں نے آج ان آیتوں کو پڑھا ہے اور اپنے خیال سے رجوع کیے۔ ادھر تو یہ حادثہ جائے گداز پیش آیا اور کچھ یہ خبر ملی کہ انصار سقیقہ بنی ساعدہ میں جمع ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانشینی کا مسئلہ درپیش ہے۔ مہاجرین نے صدیق اکبر سے کہا کہ آپ بھی سقیقہ میں تشریف لے جائے، ہم بھی آپ کے ساتھ چلتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق اور عمر رضی اللہ عنہ مہاجرین کے ساتھ سقیقہ میں تشریف لے گئے۔ ابوبکر و عمر کو یہ اندیشہ ہوا کہ کہیں وہ عجلت میں کسی کے ہاتھ پر بیعت کرنا بیٹھے اور بعد میں وہ فتنہ کا سبب بنے اور مسلمانوں کے لیے مصیبت بن جائے۔ جب اس مسئلہ کا تصفیہ ہو گیا اور بالاتفاق صدیق اکبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ اور جانشین مان لیے گئے، تب اگلے روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تجہیز و تکفین میں مشغول ہوئے۔ سقیقہ میں اجتماع کا واقعہ دوشنبہ کی رات کو پیش آیا تھا، اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات حضرت دوشنبہ کے روز زوال کے قریب ہوئی تھی۔ اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق مقام سخ سے تشریف لائے اور خطبہ دیا وغیرہ وغیرہ۔ اس کے بعد کہیں شام کو سقیقہ بنی ساعدہ میں اجتماع کا واقعہ پیش آیا۔ واقعہ مختصر یہ کہ بالاتفاق حضرت ابوبکر صدیق خلیفہ مان لیے گئے اور آپ کے ہاتھ پر بیعت ہوئی۔ صدیق اکبر کی بیعت سے فارغ ہونے کے بعد لوگ تجہیز و تکفین میں مشغول ہو گئے۔ جب غسل کا ارادہ کیا تو یہ سوال پیدا ہوا کہ کپڑے اتارے جائے یا نہیں۔ ہنوز ابھی کوئی فیصلہ نہیں ہوا تھا کہ یک لخت پر ایک غنودگی طاری ہو گئی اور غیبی طور پر یہ آواز سنائی دی کہ اللہ کے رسول کو برہنہ نہ کرو، کپڑوں ہی میں غسل دو۔ چنانچہ پیراہن مبارک ہی میں آپ کو نہلایا گیا اور بعد میں وہ نکال لیا گیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ غسل دے رہے تھے اور حضرت عباس اور ان کے دونوں صاحبزادے فضل اور قسم کروٹیں بدلتے تھے اور اسامہ اور شقران پانی ڈال رہے تھے۔ غسل کے بعد سحول کے بنے ہوئے 3 کپڑوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کفن دیا گیا، جن میں قمیص اور امامہ نہ تھا، اور وہ پیراہن جس میں آپ کو غسل دیا گیا وہ اتار لیا گیا۔ تجہیز و تکفین کے بعد یہ سوال پیدا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں دفن ہو۔ صدیق اکبر نے کہا کہ میں نے ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ پیغمبر اسی جگہ دفن ہوتے ہیں جہاں ان کی روح قبض ہوتی ہے۔ چنانچہ اس جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر اٹھا کر قبر کھودنا تجویز ہوا، لیکن اس میں بھی باہمی اختلاف ہوا کہ کس قسم کی قبر کھودی جائے۔ مہاجرین نے کہا کہ مکہ کے دستور کے مطابق بغلی قبر کھودی جائے، اور انصار نے کہا کہ مدینہ کے طریقے پر لحد تیار کی جائے۔ ابو عبیدہ بغلی قبر اور ابو طلحہ رضی اللہ عنہ لحد کھودنے میں ماہر تھے، تو یہ طے پایا کہ دونوں کو بلانے کے لیے آدمی بھیج دیا جائے، جو سا شخص پہلے آ جائے وہ اپنا کام کرے گا۔ چنانچہ ابو طلحہ پہلے آ پہنچے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لحد تیار کی گئی اور قبر کو کوہان کی شکل پر بنا دیا گیا۔ سنن ابن ماجہ میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ منگل کے روز جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تجہیز و تکفین سے فارغ ہوئے تو جنازہ شریف کو قبر کے کنارے پر رکھ دیا گیا۔ ایک ایک گروہ حجرہ شریف میں آتا تھا اور تنہا نماز پڑھ کر باہر واپس آ جاتا تھا، کوئی کسی کی امامت نہ کرتا تھا، الگ الگ بغیر امام کے نماز پڑھ کر واپس آ جاتے تھے۔ شمائل ترمذی میں روایت ہے کہ لوگوں نے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا کہ کیا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے جنازہ کی نماز پڑھی جائے؟ آپ نے فرمایا کہ جنازہ پڑھو۔
لوگوں نے کہا کہ کس طرح پڑھے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ لوگوں کا ایک ایک گروہ حجرے میں جائے اور تکبیر کہے، پھر درود اور دعا پڑھے اور باہر آ جائے، پھر دوسرا گروہ داخل ہو اور اسی طرح تکبیر کہے اور پھر درود اور دعا کے بعد واپس آ جائے، اسی طرح سب لوگ نماز پڑھے۔ دوشنبہ کو دوپہر کے وقت اور بعض روایات کے مطابق چاش کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تھا۔ یہ وہی دن اور وہی وقت تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ میں داخل ہوئے تھے۔ اسی طرح چہارشنبہ کی شب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دفن ہوئے۔ حضرت علی اور حضرت عباس اور ان کے دونوں صاحبزادے فضل اور قاسم نے آپ کو قبر میں اتارا۔ جب دفن سے فارغ ہوئے تو کوہان کی شکل میں آپ کی تربت تیار کی اور پانی چھڑکا۔ حضرات صحابہ کرام دفن سے فارغ ہو کر کف افسوس ملتے ہوئے اور خون کے آنسو بہاتے ہوئے اور اس مصیبت کبریٰ پر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے ہوئے گھروں کو واپس ہوئے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی انفراداً نماز جنازہ پڑھنے کا سبب یہ بیان کیا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احترام اور فضیلت اور تمام صحابہ کرام کی اس شدید خواہش اور لگن کی وجہ سے ہے کہ وہ تمام انفراداً نماز جنازہ پڑھ کر برکت حاصل کرے، بائے طور کہ ان کا کوئی پیش امام نہ ہو اور ان کے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کوئی تیسرا فرد حائل نہ ہو، تاکہ ان کے اجر و ثواب اور برکت کے حصول میں کمی واقع نہ ہو۔ یہ وہ محرکات ہے جن کی وجہ سے صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ انفرادی طور پر پڑھنے کے لیے متفق ہوئے تھے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ لوگوں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ فردن پڑھی اور کسی بھی شخص نے انہیں نماز باجماعت کی امامت نہ کرائی، کیونکہ ایک تو آپ کی عظمت و احترام ملحوظ تھا، دوسرا صحابہ کرام کا اس اجر و ثواب میں ہمسری کا جذبہ موجزن تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ کی امامت کا کوئی ایک شخص مستحق نہ ٹھہرے، بلکہ وہ تمام لوگ اس اجر و ثواب میں برابر کے شریک ٹھہرے۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ صحابہ کرام آپ کی نماز باجماعت کے لیے اس لیے قائل نہ ہوئے کہ ان میں سے ہر شخص آپ کی نماز جنازہ کی برکت خاص کو بائی صورت حاصل کرنا چاہتا تھا کہ کوئی شخص اس برکت میں کسی دوسرے کا تابع نہ بنے، بلکہ وہ تمام اس اجر و ثواب اور برکت کے برابر مستحق ٹھہرے۔